انہیں کروٹ دلاتا رہا، وہ اپنے جسم کو منتقل کرتے رہے، پلٹتے رہے، لیکن بیدار نہیں ہوئے۔ 300 سال بعد بیدار ہوئے ہیں۔ اب بھوک کا احساس ہوا، کیا کرنا ہے؟ شہر کی طرف جاؤ۔ کچھ رقوم جیب میں تھی، جو شہر میں آئے غذا خریدنے کے لیے پکڑ لیے گئے۔ کیوں پکڑ لیے گئے؟ کہا تمہارے پاس خزانہ کہاں سے نکلا ہے؟ تم نے لگتا ہے کہیں تعمیرات کے لیے زمین کھودی ہے اور خزانہ تمہارے ہاتھ آ گیا ہے۔ کہا بھائی ہم تو ابھی اپنے یہ پیسے لے کر کے آ رہے ہیں، یہ کسی اور کے پیسے نہیں ہے، اور نہ ہمیں کہیں خزانہ ملا ہے، یہ ہمارے اپنے جیب کے سکے ہیں، یہ ہم نے کسی کے نہ چھینے ہیں نہ غصب کیے ہیں، اور نہ ہمیں کہیں سے زمین سے خزانہ ملا ہے۔ کہا نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سکہ اس دور کا نہیں ہے۔ اب وہ آنے والے بھی پریشان ہو گئے، یہ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو ابھی گئے تھے، ہم تو ابھی گئے تھے، یہ کس دور کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اب جو نظام دیکھا تو پورا نظام بدلا ہوا ہے۔ اب نظام کفر ختم ہو چکا۔ اگر نظام کفر ختم ہو گیا ہے تو یہ کیا نظام قائم ہو گیا ہے؟ کیا دور نبی ہے؟ ہم اس نبی پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تمہیں حاکم کے سامنے چلنا پڑے گا۔ حاکم کے سامنے گئے، ان کے آثار کو دیکھا گیا، ان کی بات کو سنا گیا، پھر حاکم کے افراد آئے وہاں تک تصدیق کرنے کے لیے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ آ کے تصدیق بھی کی گئی، جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا سب درست پایا گیا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ دیگر صلوات بارے دیگر صلوات بارے دیگر صلوات۔ تصدیق کے بعد ہر شے کو درست پایا گیا، جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا تھا، کہیں کوئی تضاد نہیں۔ کہ اگر تم پروردگار عالم پر اتنا یقین رکھنے والے ہو اور اس کی ولایت میں تم نے زندگی گزاری ہے، اس نے تمہاری حفاظت فرمائی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے شہر میں چلو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جس مقام پر آ گئے ہم وہاں سے نہیں جانا چاہتے۔ خالق نے پھر ان پر نیند جاری کر دی، پھر سو گئے۔ تو یہ صاحبان ایمان جن کی مثالیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، جن کے تذکرے قرآن مجید میں کیے گئے ہیں، وہ ایمان اور وہ یقین۔ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں ولایت کرتا ہوں تو مومنین کی کرتا ہوں۔ ہر ایک کی ولایت نہیں کرتا، اللہ خالق ہے، رازق ہے، دیتا ہے، لیکن ولی کس کا ہے؟ مومنین کا۔ جملہ یاد ہے نا آپ کو؟ اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المومنین ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین وہو یتولی الصالحین۔ اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ متقین کا ولی ہے، اللہ صالحین کا ولی ہے۔ اگر اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں ولایت مومنین، متقین اور صالحین کی کرتا ہوں، تو کیا وہ ایمان، کیا وہ تقوی، کیا وہ عمل کہ جس کے بنیاد پر ہم صالح شمار ہو سکیں، ہماری حیات میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ علامت ایمان صلوات محمد وآل محمد۔ اور علامت ایمان یقیناً ہم اس سے واقف ہیں۔ مولا متقیان نے اور وضاحت فرمائی ہے۔ جانتے ہو ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔
وہ 4 ستون کیا ہیں؟ صبر، یقین، عدل، جہاد. کیا ہیں وہ 4 ستون؟ کون بیان فرما رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا وہ امام جسے امیر المومنین اور امام المتقین کہا گیا. کیا شرائط ہے ایمان کی؟ ایمان یوں ہی قائم نہیں ہوتا. ایمان کے 4 ستون ہیں، ان ستونوں پر ایمان قائم ہوتا ہے. صبر، یقین، عدل اور جہاد. یعنی مومن پہلی منزل میں صابر بھی ہوگا، یقین رکھنے والا بھی ہوگا، عادل بھی ہوگا، مجاہد بھی ہوگا. مومن کی خصوصیت جہاں ایمان کی یہ کیفیت ہوگی جو مولا نے بیان فرمائی ہے اس کے مطابق. اگر اس کے مطابق ہمارا ایمان ہے تو یہاں کہیں پر بھی ایمان میں خلل واقع نہیں ہونا چاہیے، کسی سے خائف نہیں ہونا چاہیے. پھر ہر ایک کی مولا نے تقسیم کی ہے اور ہر ایک کے 4 حصے بیان کیے ہیں. اس کے خصوصیات آیت اللہ دستغیب نے باقاعدہ کتاب الایمان جو مرتب کی ہے اس میں تمام تر صفات بیان کر دی. اگر ہم اس ایمان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس ایمان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اس ایمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ ایمان کہاں پایا گیا ہے؟ یہ ایمان کس کو ملا ہے؟ میں مثالیں جناب عبد المطلب کی، جناب آسیہ زن فرعون کی اور ابھی اصحاب کہف کی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. ان سب کو دیکھتے ہوئے کیا ہم سب میں سے کوئی ایک فرد ایسی ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ یقیناً ہم نے اس مزاج ایمان کو پہچان لیا؟ اور بغیر معرفت کے یقین نہیں ہوتا، اور بغیر علم کے معرفت نہیں حاصل ہوتی. ہمیں کتنا علم ہے، ہمیں کتنی معرفت ہے، کتنا یقین ہے. ہم تو دین کو بھی یوں ہی سمجھتے ہیں کہ بابا اور دادا ہمارے جس دن پہ تھے ہم بھی اسی دن پہ پیدا ہو گئے. خدا کا شکر ہے کہ اس دین سے باہر نہیں ہے. مگر اصل دین کیا ہے؟ اس دین کو سمجھا ہے جہاں ایمان کی شرائط بیان کی گئی ہیں. مولا متقیان کیا بیان فرماتے ہیں؟ اول الدین معرفتو، دین کا آغاز ہی اس کی معرفت سے ہوتا ہے، اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے. کمال تصدیق کا نام توحید ہے. کتنے ہیں توحید پر یقین رکھنے والے؟ کتنے ہیں توحید کو ماننے والے؟ اصول دین بچے کو بھی آتا ہے. آپ کسی بچے سے بھی پوچھ لیجئے بھائی اصول دین کتنے ہیں، فوراً بتا دے گا 5 ہیں. ہم سب کو معلوم ہے. بزرگوں سے پوچھئے ان کا بھی جواب وہی ہوگا کہ 5 ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو جاننا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے. عقائد کی پختگی کے لیے، ایمان کے استحکام کے لیے